الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قرآن مجید فرقان حمید کی تیسری سورہ سورہ آل عمران نشان آیا 185 جماعت المسلمین کے احیاء کا مقصد اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم قیامت کے دن اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیے جاؤ گے پس البتہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو در حقیقت یہی وہ شخص ہے جو کامیاب ہے دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان اللہ کے بندوں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام
جس مقصد کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے در حقیقت جو بنی نو انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کے خاطر اللہ رب العالمین اس کرۂ ارض پر نبیوں کو بھیجتا تھا، وہ یہ کہ ہماری زندگیاں موت پر ان کا خاتمہ نہیں ہونا، بلکہ ہماری اصل زندگی کی ابتدا ہونی، وہ نئی زندگی کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور یہی مقصد تھا انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا، کہ لوگوں کو یہ روشناس کرانا کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تم جواب دہ ہو۔ در حقیقت بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ مادی مسائل کے حل کے لیے جماعت المسلمین کا احیاء کیا گیا، وقتی مسائل، سیاسی اچھل کود یا اور دیگر عوامی مسائل کے لیے جماعت المسلمین کو برپا کیا گیا۔ جماعت المسلمین کی احیاء کا اولین مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو یہ روشناس کرانا کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، در حقیقت یہی وہ شخص ہے جو کامیاب ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے سامنے مرتے ہیں، ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، کتنوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، ان کی تجہیز و تکفین کرتے ہیں، لیکن یہ المیہ ہے کہ ہم اس مرنے کو دوسرے کا مرنا سمجھتے ہیں، اپنا مرنا نہیں سمجھتے، یعنی وہ ہمارے لیے موت کی یاد دہانی کا باعث نہیں بنتا۔ اللہ کے بندوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں تو یقیناً ہم اس کا انعام و اکرام اللہ سے پائیں گے، لیکن اگر وہ کسی اور کے لیے ہیں، کوئی اور مقصد، کوئی اور مفاد، کوئی اور لالچ ہے، تو سب کا سب بیکار ہو کر رہ جائے۔ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت میں جانا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود کو کئی گناہ کر کے نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار الذی اعدت للمتقین، اور اس جہنم سے ڈرو کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اس جہنم سے ڈرو کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو، دوڑو اس جنت کی طرف، مغفرت کی طرف جس کا عرض، جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور وہ اہل تقوی کے لیے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، جو لوگ خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے ہی نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی فحش، کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، وہ اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کو بخشش کرنے والا کون ہے سوائے اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا، جب کبھی بھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس پہ جمتے نہیں ہیں، اس پہ اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہوں اس بات کو۔ اولئک لہم مغفرۃ وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی بہترین اجر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو در حقیقت عمل کرنے والے ہیں۔ جماعت المسلمین کے احیاء کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس منزل اللہ دین کے اوپر عمل پیرا ہوں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا، وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اور اللہ رب العالمین ان کو اپنی بنائی ہوئی جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ کے بندوں، نزل علی محمد وہو الحق من ربی، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، حق آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جو یہاں جمع ہیں، اس کی غرض و غایت محض یہ ہے کہ ہم اس چیز کے ماننے والے ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، اور اسی چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس چیز کی پیروی کرو
جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ جماعت المسلمین کے احیاء کا مقصد کیا ہے؟ انسانیت کو یہ روشناس کرانا کہ ان کی تخلیق کس مقصد کے لیے کی گئی ہے، انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ کے بندو، وہ عبادت جو اللہ رب العالمین کے لیے ہو، العبادہ یعنی التذلل، التواضع، تذلل، عاجزی، انکساری، اللہ سے لو لگانا، اپنے تعلق کو اللہ رب العالمین سے مضبوط کرنا۔ اگر یہ حاصل کر لیا دنیا میں، سمجھ لے سب کچھ حاصل کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارے رب سے تعلق مضبوط ہے؟ جن لوگوں سے ہم دنیا میں تعلق قائم کرتے ہیں، اگر وہ تعلق کے اندر کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، کسی سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ زندہ اور جاوید ہے۔ ہم آیت الکرسی میں یہ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے لا الہ الا هو، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، وہ زندہ ہے اور جاوید ہے، زندہ ہے اور قائم ہے، وہ ہم سب سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے سینوں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ اس کا تعلق ہم سے کیسا ہے یہ ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے۔ سوچیں، غور کریں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، تنہائی میں سوچیں، وقت نکالیں کہ میرے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی واقع تو نہیں ہو گئی۔ اور اس کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے ہمیں اپنی نمازوں کے ذریعے، اس لیے کہ نمازیں وہ ہیں کہ جو مومنین کی شناخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، یقیناً مؤمنین فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ مومنین ہیں، یہ وہ فلاح پانے والے ایمان والے ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ خضوع کیا مطلب؟ انکساری اور عاجزی، ادب اور احترام بدرجہ عدم ان کی نمازوں میں موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم بسا اوقات جب ہم ایمان عمومی طور پہ کبھی بڑھ رہا ہوتا ہے کبھی گھٹ رہا ہوتا ہے، جب ایمان بڑا ہوا ہوتا ہے اور ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسے یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور جو الفاظ ہماری زبانوں سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں اس کا تعلق جب ہمارے دل اور دماغ سے قائم ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام ہم نے کیا ہے۔ اور اگر ایسا کچھ نہ ہو تو سلام پھیرنے کے بعد ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ آگے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا۔ چیک کرنا ضروری ہے عبادتوں کو، کہ عبادت کرنے کے بعد وہ تقوی کی روح کہ جو در حقیقت اس عبادت سے مطلوب ہے وہ حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر وہ حاصل ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لیے کہ عبادت کا اثر ہمارے جسم پر ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ عبادت کا
عبادت کی چاشنی پیدا نہیں ہو رہی، وہ لذت حاصل نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتیں محض رسمی عبادتیں ہیں۔ اور میں بالعموم یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے کہ جب ایک آدمی جو پائلٹ ہو وہ جہاز اڑاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو اڑانے کے بعد اس کو آٹو پہ کر دیتا ہے، تو ایک خودکار نظام کے ذریعے سے جہاز خود بخود اپنی منزل طے کرتا ہوا، اپنی سمت کا صحیح تعین کرتا ہوا اپنی جگہ پر پہنچتا ہے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہم بھی جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو آٹو پہ کر لیتے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس سے کچھ التجا کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ان عبادتوں کا اثر ہمارے اوپر کیسے ہوگا؟ ان عبادتوں سے ہمیں تقوی کی غذا کیسے میسر آئے گی؟ یہ ہم نے کبھی سوچا؟ تو میرے بھائیوں، نمازوں کو ادا کرتے ہوئے یہ بات دیکھنی ہے کہ ہم اپنے رب کے لیے کیا کہہ رہے ہیں اور اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک مقام ایسا آتا ہے دو سجدوں کے درمیان کہ جب ہم اپنے رب سے بہت قیمتی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہ میری بخشش کر دے، وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، واجبرنی، اللہ میرے حالات کی اصلاح فرما، اللہ مجھے عافیت دے، وعافنی واہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے، وارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما، وارفعنی، اللہ میرے درجات کو بلند فرما۔ سوچتے ہیں ہم کبھی کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اگر ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے ان الفاظوں کو پڑھا جائے تو اس کا اثر ہوگا۔ جب ہم اپنی جبیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہوں اپنے رب سے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ غرض و غایت یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ والذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغویات سے کیا مراد؟ یعنی وہ کام کہ جن کے کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ایمان والے ایسی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنی زکاتوں کو ادا کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے اپنے ازواج کے، اپنی بیویوں کے، یا وہ کہ جو ان کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، ان پر انہیں کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو لوگ بھی اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں گے تو در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، ان کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ در حقیقت وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہی در حقیقت فردوس اعلی یعنی جنت الفردوس کے مالک ہیں، اس کے وارث ہیں۔
ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جماعت المسلمین کے احیاء کا مقصد حصول جنت ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کی حاکمیت، ہمارا حاکم صرف ایک یعنی اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ہم نے حاکمیت اپنے اوپر اس کا نفاذ کیا۔ دیکھیے عبادت سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ شیطان کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ شیطان کا کہنا نہ مانو، شیطان کی اطاعت نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرو۔ یہ مقصد ہے اللہ کی حاکمیت کو اپنے اوپر اس کا نفاذ کرنا اور اس کے نفاذ کی جدوجہد کرنا۔ یہ در حقیقت جماعت المسلمین کے احیاء کا مقصد ہے۔ آپ جانتے ہیں ان لوگوں جو لوگ کلمہ گو ہیں، جس مقصد کے لیے جدوجہد کی انہوں نے اور 1947 کے اندر حاصل کیا پاکستان، یہ کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیبل لگایا لا الہ الا اللہ۔ بڑا ظلم ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ، محض ٹائٹل کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے، محض لوگوں کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے اس کا مونوگرام لگایا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب اس وقت کتاب مظلوم ہے، یہ واحد کتاب ہے کہ جسے پڑھا جاتا ہے لیکن سمجھا نہیں۔ یہ ہماری ہدایت کے لیے آئی تھی، ہدایت ہم اس وقت حاصل کریں گے جب اسے سمجھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ کے بندو، آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو پہلے سب سے پہلے اسلامی نظام کے لیے اسی مہینے اپریل کے مہینے میں لاہور سے ایک نام نہاد اسلامی تنظیم نے 1948 کے اندر 1948 میں اپریل کے مہینے میں ایک بہت بڑا ایک ہائٹ کریٹ کی۔ مقصد کیا تھا؟ جس مقصد کے لیے اس مملکت کو حاصل کیا گیا اس کے نظام کا نفاذ ہم چاہتے ہیں۔ تمام علماء ایک جگہ جمع ہوئے، جناب ہمیں اسلامی نظام چاہیے۔ تمام مسالک کے علماء، ان 31 علماء نے 22 نکاتی ایک ایجنڈا بنایا کہ یہ وہ ہے جس پر ہم سب متفق ہیں۔ لوگوں نے کہا بھائی کون سا اسلام لے کر آؤ گے، کون سی فقہ کا نفاذ کرو گے؟ انہوں نے کہا جناب یہ ہے جس پر ہم سب متفق ہیں۔ لیکن کیا ہو گیا؟ اور اس کے بعد سے لے کر 71 سال کی اس جدوجہد کے اندر میں اور آپ جانتے ہیں، کبھی کسی 9 ستاروں کے نام کے اوپر، کبھی ملی یکجہتی کونسل کے نام پر، کبھی مجلس عمل کے نام پر، کبھی کسی اور نام پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جب کبھی بھی ضرورت محسوس کی گئی، انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ یہ ساری جسے کہتے ہیں لوگوں کے جذبات کو ابھارا۔ اس سے کچھ حاصل ہوا؟ آج تک کچھ حاصل نہیں، آئندہ بھی ان لوگوں کو کچھ ملنے والا نہیں، اس لیے کہ ان کی نیتوں میں فتوی ہوتی ہے۔ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور جب بھی ایسے لوگ کہ جو کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو، وہ یہ امیدیں چھوڑ دیں کہ وہ کوئی اسلامی جدوجہد کے لیے کوئی کام کریں گے یا نفاذ اسلام کے لیے کوئی کام کریں گے، جو کہیں اس پر عمل کریں۔
جو بات کہیں اس پر ڈٹ جائیں اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. دیکھیے جب بات یہ ہوتی ہے کہ امامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، ہمارا امام صرف ایک یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت آسان ہو جاتی ہے. کلام ذیشان ہماری رہنمائی کرے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. اب کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی الجھن باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی الجھن باقی نہیں رہتی. لیکن میں اور آپ جانتے ہیں، ابھی آپ نے آیہ مبارکہ سنی سود سے متعلق. اس دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمانوں کی مملکتیں ہیں، کیا کوئی ایک مملکت ایسی ہے کہ جہاں پر سود کا نظام نہ ہو؟ لہذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر کسی بھی اسلامی ریاست کا وجود نہیں ہے. دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ. جو لوگ اس نظم کے لیے کام کریں گے، جن کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، وہ جعلی چیزیں نہیں بیچیں گے مارکیٹ میں. کہا گیا الا للہ دین الخالص، خبردار ہو جاؤ دین خالص اللہ تعالی کے لیے. وہ دین جو اس نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے اسلام کو پسند کر لیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص بھی متلاشی ہوگا، چاہے گا اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے. اللہ کا بڑا احسان ہے. وہ علمی ورثہ جو انبیاء علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے وہ آپ کے پاس موجود ہے. آپ جانتے ہیں آپ کے پاس وہ معیار موجود ہے کہ جو حد امتیاز کھینچتا ہے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے. بہت بڑا اللہ نے آپ پر انعام کیا ہے، اس کی قدر آپ نے کرنی ہے. جماعت المسلمین وہ اجتماعیت ہے کہ جس نے انشاءاللہ العزیز اپنی اس منزل کو حاصل کرنا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہوگا، اپنی اصلاح کے لیے کام کرنا ہوگا. یاد رکھیے گا جب کبھی بھی اصلاح کی بات کی جاتی ہے سب سے مشکل کام اپنی اصلاح. اور میں نے جس آیا سے آغاز کیا وہ در حقیقت بات ہی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اصل میں اصلاح کے نام پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دوسروں کی اصلاح ہے، اپنی اصلاح کو ہم بھول جاتے. لیکن جس وقت ہم نے یہ شروع کیا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے اپنا بے رحمی سے احتساب کرنا شروع کر دیا. وہ قانون، وہ آئین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کو ہم نے اپنے اوپر نافذ کر لیا، اپنے گھروں میں اس کو نافذ کر لیا. یہ اللہ کی کتاب، اس کی تلاوت کرنا ثواب، اس کو پڑھنا ثواب، اس کو سمجھنا ثواب، اس کو آگے پہنچانا ثواب. اس دین کی اہمیت کو ہم نے اپنے دلوں کے اندر جاگزی کر لیا. تو یاد رکھیے گا کہ ہم الٹی گنتی نہیں گنتے. یہ لوگ سارے کے سارے جو کوئی نظام بنانا چاہتے ہیں سارے کے سارے الٹی گنتی گنتے ہیں.
الٹی گنتی سے کیا مراد ہے؟ یہ اوپر سے نظام لانا چاہتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. ایک فرد کی اصلاح سے ایک خاندان کی اصلاح ہوتی ہے. ایک خاندان وہ اکائی ہے جس سے معاشرے کی اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے, اور پھر ایک صالح معاشرہ ایک اسلامی ریاست کو جنم دیتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خلافت کے حوالے سے یہ کہے کہ یہ کوئی اقتصادی عمل ہے, اس طرح ہم نوٹ کماتے ہیں. یہ ایک وہابی عمل ہے. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو خلافت دے گا, ان لوگوں کو کہ جو نیک عمل کرتے ہیں. ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں, نیک عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور جب یہ کرنا ہم نے شروع کر دیا تو آپ یقین جانیے اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی, اس کی رحمتیں نازل ہوں گی. یہ جو جماعت المسلمین کی دعوت آپ دیکھتے ہیں, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عصر کی قسم ہے, زمانے کی قسم ہے, بے شک انسان نقصان میں ہے. اللہ رب العالمین کا علم ماضی, حال اور مستقبل پر محیط ہے. اس نے اپنے علم کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ انسانیت نقصان میں ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے جس طرح برف پگھل رہی ہے اس طرح ہم بھی پگھل رہے ہیں. ہماری انگلیاں کیلکولیٹر پہ بہت چلتی ہیں جب ہم کوئی مادی مفاد کے لیے متلاشی ہوتے ہیں, سرگرم ہوتے ہیں. ذرا ہم میں سے ہر ایک شخص دیکھے کہ ہم نے کتنی عمر گزار لی ہے اور ابھی کتنی مجموعی طور پر باقی ہے. یہاں ہماری انگلیاں کام نہیں کرتی, اور اس کے اندر جو باقی ہے کیا ضروری ہے کہ وہ کوئی کسی حادثے کی نظر نہیں ہوگی؟ کیا ضروری ہے کہ محض یہ جو گھڑی ہے ٹک 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 جو چل رہی ہے قلب, یہ کس وقت رک جائے؟ کسی کو پتہ ہے؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر, انسان نقصان میں. بڑی بڑی پلاننگز, بڑی بڑی منصوبہ بندی, لیکن اس پلاننگ کے اندر وہ اپنے آپ کو شامل نہیں کرتا, اس منصوبہ بندی میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتا. لیکن وہ لوگ 4 قسم کے جو بچے ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے ایمان والے. سب سے پہلے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے. ہم صبح کی سنتوں پہ پڑھتے ہیں آیہ مبارک ہے, قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل ویعقوب والاسباط وما اوتی موسی وعیسی وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر, جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم پر, اسماعیل پر, اسحاق پر, یعقوب پر اور ان کی اولادوں پر علیہم الصلوۃ والسلام, جو دیے گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان سب پر ایمان لے کر آتے ہیں. ہم ان میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے اور ہم سب اسی کے مسلم ہیں. کامیابی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ اللہ کے مسلم ہیں. آپ میں شخصیت پرستی نہیں ہے. شخصیت پرستی کے بتوں کو ہم نے اپنی ٹھوکر پہ مار دیا ہے, بلکہ ہماری دعوت وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی. قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اے نبی کہہ دیجئے آؤ ایک ایسی بات کی طرف, اس قدر مشترک کی طرف آؤ
الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، وہ کلمہ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، وہ بات جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کریں، اور ہمارا باز کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں۔ اگر تم منہ موڑو تو گواہ رہو کہ ہم اس کے مسلم ہیں۔ یہ شخصیت پرستی ہم میں نہیں ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جماعت المسلمین کے علماء اور جماعت المسلمین کے اراکین انسانیت کا تعلق ان کے رب سے جوڑتے ہیں، شخصیات سے نہیں جوڑتے۔ آپ دیکھیں گے اس کرۂ ارض کے اوپر جو تنظیمیں، جو گروہ وابستہ ہیں، جن لوگوں سے چاہے وہ لسانی ہوں یا سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، وہ لوگوں کا تعلق جوڑتے ہیں اپنی اپنی شخصیات سے، اپنے مولویوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے اور دیگر لوگوں سے۔ ہم اللہ کے مسلم، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام صرف ایک، یعنی اللہ کا رکھا ہوا نام مسلم، فرقے وارانہ نام نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے تعلق کو اللہ سے استوار کیا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اور اس کی بنیاد اللہ رب العالمین۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ اپنے آئینے کے اندر دیکھے۔ اگر کسی کو کوئی رنجش ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا خود محاسبہ کرے، اس لیے کہ ہماری تعلقات ان کی بنیاد اللہ رب العالمین ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ چند سالوں پہلے کی بات تھی کہ محمد اسماعیل صاحب جو حیدرآباد کے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے مرکزی اجتماع منعقد کیا تھا حیدرآباد کے اندر مسعود احمد رحمت اللہ علیہ کے دور میں، 21 افراد تھے۔ کتنے افراد تھے؟ مرکزی اجتماع جماعت المسلمین 21 افراد۔ لیکن کیا آپ نے سوچا کہ ہماری جو تگدو ہے آج پوری دنیا کے اندر جماعت المسلمین کی، اور ہم یہ شناخت رکھتے ہیں کہ ہم ما انزل اللہ بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں کرتے، رائے، قیاسات، اجتہادات، اقوال الرائے، ان سب کو حرف غلط کی طرح ہم نے مٹا دیا، اور آج جو اسٹرگل ہے ہمارے الحمدللہ رب العالمین، یہ اس محبت کی بنیاد کے اوپر ہے، اس تعلق کی بنیاد کے اوپر ہے کہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ جب ہم جمعے کو فیصل آباد میں اترے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو لوگ ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں، کیا ہمارا ان سے کوئی خونی تعلق ہے؟ کیا کوئی ذاتی مفاد ہے؟ کیا کوئی دنیاوی مفاد ہے؟ ان لوگوں نے ہماری مہمانی کی، ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، محض اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ جو مضبوط تعلق ہے یہ انشاءاللہ العزیز ہمیں وہاں لے جائے گا، اس منزل کی طرف لے جائے گا جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا۔ آپ نے سوچا یہ بیٹھے ہوئے الطاف صاحب راول پنڈی کی مسجد، اس کے لیے جگہ، جب یہ انہوں نے کام شروع کیا تھا یہ سوچ رہے تھے کیسے ہوگا، کن لوگوں نے کیا یہ اللہ نے کروایا، ان لوگوں سے کروایا کہ جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ رب العالمین ان سے یہ سعادت لے گا۔ یہ میں کوئی سالوں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں گزشتہ چند مہینے پہلوں کی بات کر رہا ہوں۔ عزیز آباد کی مسجد اللہ کے بندوں نے ارادہ کیا، آنن فانن اللہ رب العالمین نے مسجد بنائی۔ ایک اللہ کے بندے نے آواز دی کہ ہم کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ صوبائی مرکز جو ہے اس کی ابتدا کریں گے۔ جب شروع کر رہے تھے کوئی سوچ سکتا تھا یہ پورا ہوگا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ جن لوگوں نے پیسے نکالے کیا ان سے کوئی آپ کو ذاتی مفاد تھا؟ کیا تعلق تھا ان کا؟ محض اللہ رب العالمین اور کچھ نہیں ہے۔
جس دن ہم نے یہ سوچتے کہ ہم کر رہے ہیں سب برباد ہو جائے گا، برکتیں اڑ جائیں گی، رحمتیں اڑ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے جب ان لوگوں نے دورہ کیا پاکستان کا، کوئی ان کو جانتا تھا، کوئی ان کے باپ کو جانتا تھا، کسی سے ان کی رشتہ داری تھی، ایک کاغذ کا ورق تھا ان کے پاس جو ان کی شناخت تھی۔ آخرکار انہوں نے اس ٹارگٹ کو پورا کیا۔ یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے سال یہاں کچھ نہیں تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ نے توفیق دی، دن اور رات محنت کی انہوں نے، اور آج آپ الحمدللہ رب العالمین اس کا ثمرہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چند مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ تیزی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اللہ کے بندوں کو توفیق دی اور ان کے تعلق آپس میں بہت مضبوط ہیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلق بہت مضبوط ہے، بہت محبت کرتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے سے، اور اگر یہ نہیں ہوتی ہم یہاں کیوں جمع ہوتے؟ کراچی سے لے کر خیبر تک یہاں لوگ جمع ہیں ایک آواز کے اوپر۔ کون کس کو پوچھتا ہے آج کے دور میں؟ لیکن اللہ کی کا یہ بڑا انعام ہے ہم پر، مختلف رنگ کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف تہذیب و تمدن رکھنے والے آج الحمدللہ رب العالمین یہاں جمع ہیں۔ ہماری محبت کی بنیاد اللہ رب العالمین ہے۔ جن لوگوں نے محبت کی بنیادیں رکھی ہیں، وطن برکتیں ہیں وہاں پر، صوبے، سیاست، لسانیت، اپنی اپنی سیاسی تنظیمیں، اپنا اپنا ایک جھنڈا، اپنا اپنا ایک ادارہ، میرا ادارہ مضبوط ہو جائے کیا ہوگا؟ سب ختم ہو گیا ان لوگوں کے لیے۔ اللہ کے بندو اس کی قدر سمجھیے۔ جماعت المسلمین، جماعت المسلمین کا احیاء کا مقصد محض یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی حاصل کرنا، اس کی رضا جوئی حاصل کرنا، دو چیزیں صرف، اللہ کی رضا جوئی اور اس کی جنت کا حصول۔ یہ ہم نے حاصل کر لیا، سب کچھ حاصل کر لیا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری زندگی کس طرح بیتتی ہے، ضروری یہ ہے کہ ہماری زندگی اسلام پر بیتے۔ جب ہماری موت آئے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ یہ فخر جو لوگ کرتے ہیں زبانوں پر، وطن کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر، پھٹکار برس رہی ہے ان کے اوپر۔ ایک طرف وطن کا نام لیتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ اسلام کا نام لیتے ہیں، ایک طرف اپنی قومیت کو اجاگر کرتے ہیں، دوسری طرف اپنی فقہ اور اپنے مسالک کو جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں۔ جو یہودیوں کے لیے اللہ نے کہا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی ہے، یہ اسی بنیاد کے اوپر۔ یہ کئی کئی کشتیوں کے سوار ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس برکت کو سمجھا ہے، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس اہمیت کو سمجھا ہے، آپ وہ لوگ ہیں کہ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ خالص چیز کیا ہے اور ملاوٹی چیز کیا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے، اس نعمت کو سمجھیے اور عمل کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم اللہ کے مسلم ہوں، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو اللہ تعالی خاتمہ ایمان پر کرے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔